کہ اس میں کتاب کے ساتھ کسی اور کو اگر خلیفہ مان لیا، اہل البیت کو اگر خلیفہ مان لیا، تو اس سے ختم نبوت کے عقیدے میں فرق آئے گا۔ اس سے بڑی تحریف میں سمجھتا ہوں اور کوئی نہیں ہے۔ میرا چشت، میرا مرکز عقیدت وہ نجف اشرف ہے، وہ کربلا المقدسہ ہے، وہ کاظمین الشریفین المقدسین ہے۔ تو میں منجی ٹھوک دیتا ہوں اور اس کو یہی جواب دیتا ہوں، کیونکہ میں اس کو دعوت کے اوپر لیتا ہوں۔ انجینئر صاحب، آپ کوئی پیغمبر ہے؟ آپ نے پیغمبری کا دعویٰ کب سے کر دیا؟ جس نے بھی اہل البیت علیہ السلام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا ہے، بڑے سے بڑا مقدس شخص کیوں نہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی زندگی کے اندر ذلت مقدر کر دی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ومن والاه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ عز و جل آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور پروردگار ہمیں رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے پیارے حبیب خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت، شفقت، کرم وہ اس امت کے اوپر نازل فرمائے، اور ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح سنت اور سیرت کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل البیت علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آج جو میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے میرے بارے میں جو انہوں نے جو گفتگو کی ہے اس حوالے سے میں آپ کو شروع سے بات بتانا چاہتا ہوں کہ اصل میں ہوا کیا ہے اور نوبت یہاں تک کیسے آئی، اور اصل بنیادی میرا ان سے اختلاف کس بات کے اوپر ہے اور انہوں نے بات کو کہاں لے گئے ہیں۔ ان کے ایک شاگرد نور بھائی کے وہ ان کی اکیڈمی میں گئے اور ان سے گفتگو کی حدیث خلیفتین کے حوالے سے۔ حدیث الخلیفتین جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تم میں 2 خلیفہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میرے اہل البیت، انہیں مضبوطی سے تھام کے رکھو کہ کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو انجینئر صاحب نے اپنے شاگرد کے ساتھ یا ان کے ساتھ اس حوالے سے گفتگو کی کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، کمزور ہے، کیونکہ اس میں ایک راوی شریک القاضی النخعی وہ مدلس ہے، اور مدلس راوی وہ قبول نہیں ہوتا وغیرہ وغیرہ۔ یہ تفصیلی اس کے اوپر انہوں نے گفتگو کی۔ اس ویڈیو کے اندر ایک جملہ انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹ سے یہ کہا، اس سے تصدیق چاہیے کہ بتاؤ تم میرے شاگرد ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، عرصے سے آپ کا شاگرد ہوں۔ تو پوچھا کہ یا علی یا حسین کے بارے میں تمہارا، المدد کہنے کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ ہے؟ آپ یا علی مدد کو شرک کہتے ہیں؟ نہیں، شرک حرام نہیں، شرک اس کو شرک کہتے ہو یا نہیں کہتے؟ تو انہوں نے کہا حرام، پھر کہا نہیں شرک۔ تو جب انہوں نے یہ بات کہی اور یہ جملے جب مجھ تک پہنچے، اور پھر ساتھ میں انہوں نے حدیث خلیفتین کا انکار کیا اور یہ جملہ ساتھ میں کہا، اس کو یاد رکھیے گا، جو اصل موضوع ہے وہ یہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ اللہ کی کتاب کے ساتھ کسی اور کو خلیفہ مانیں گے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، یعنی آپ یہ کہیں گے کہ نبی کا خلیفہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کوئی اور بھی ہے، کوئی امام ہے، کوئی بھی ہے، تو اس سے ختم نبوت کے عقیدے میں فرق آئے گا۔ اس جملے کے اوپر میں نے گفتگو کی اور ویڈیو ریکارڈ کی، بہت ہی احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ، شائستگی کے دائرے میں رہتے ہوئے، کیونکہ ہمارے ہاں لوگ اختلاف کرتے ہیں تو وہ آداب الاختلاف سے واقف نہیں ہوتے کہ کس طرح کی بات کرنی ہے۔ میں جب ناسیوں سے بات کرتا ہوں تب بھی بہت، آپ نے میرا رویہ دیکھا ہوگا گفتگو کرنے کا، کہ میں ان سے لمٹ کراس نہیں کرتا ہوں کہ تمہاری منجی ٹھوک دوں گا، تم اس طرح ہو، تم لوگ بدبخت ہو، گمراہ ہو وغیرہ، اس طرح کی گفتگو نہیں ہوتی ہے، علمی گفتگو ہوتی ہے۔ اور ہمارا کیونکہ کسی سے کوئی ذاتی جھگڑا تو ہے نہیں ہے، جو بھی ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اہل البیت علیہ السلام کا پیغام جائے۔ اب بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ انجینئر صاحب نے میری اس گفتگو کا جو جواب دیا جس میں نے حدیث الثقلین کے اوپر بات کی تھی، اور میں نے یہ کہا تھا انجینئر صاحب اگر آپ یہ کہتے ہیں نا اس میں شریک القاضی حدیث الخلیفتین کے اندر یہ ضعیف ہے، مدلس ہے، تو ٹھیک ہے، ہم اس کو بالفرض اگر مان بھی لیتے ہیں، وگرنہ ایسی بات نہیں ہے۔ شریک القاضی، آپ مدلسین جو بخاری اور مسلم کے مدلسین ہیں، اس پہ کتابیں لکھی گئی ہیں، یہ بہت بڑا چیپٹر ہے، روایات المدلسین فی البخاری وفی مسلم، اس پہ کتابیں ہیں۔ اور شریک القاضی یہ کوئی ایسا مدلس نہیں ہے، کوئی فراڈیا قسم کا نہیں ہے، تدلیس شیوخ میں ہے اور دوسرے درجے میں ہے، اور دوسرے درجے والوں کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ثقہ سے تدلیس کرتے ہیں، اس میں بڑے بڑے نام ہیں۔ اگر آپ ان کی تدلیس کو قبول نہیں کریں گے تو آپ کے سامنے ٹیبل پہ رکھی ہوئی کتاب، اس کا اکثر حصہ ختم ہو جائے گا، بخاری مسلم کا اکثر حصہ ضائع ہو جائے گا، عبدالرزاق صنعانی، سفیان الثوری، سفیان ابن عیینہ، سلیمان ابن الاعمش، یہ سب ضائع ہو جائیں گے۔ آپ کے بڑے بڑے اکابرین ہیں، یہ سب تدلیس کرتے ہیں، اور تدلیس کا معنی ہرگز اس طرح نہیں ہے
اس میں کہ سب ایک ہی درجے کے لوگ ہیں. جس طرح ناس بھی ایک درجے کے نہیں ہوتے نا، اس طرح تدلیس بھی ایک درجے کا نہیں ہے. یا جس طرح آپ کہتے ہیں کہ جی روافظ وغیرہ، تو ہر ایک تدلیس کے درجات ہیں. تو بہرحال میں نے اس میں یہ کہا انجینئر صاحب، اگر آپ اس میں مدلس کی وجہ سے، راوی کی وجہ سے، اس کو کہتے ہیں نا حدیث و خلیفتین، یہ درست نہیں ہے. تو حدیث الثقلین جو کہ متواتر ہے، مسلم، مستد احمد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، سب کے اندر یہ موجود ہے. حدیث الثقلین جو متواتر حدیث ہے، اس سے آپ کیسے فرار اختیار کر سکتے ہیں؟ نہیں بھاگ سکتے آپ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فرما رہے ہوں میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب ہے اور میری عطرت، اہل البیت ہے. اور عطرت کا معنی وہی ہے جو ام المؤمنین عائشہ اور ام المؤمنین ام سلمہ فرماتی ہیں. امام علی سیدۃ النساء العالمین فاطمۃ الزہرا علیہ السلام، امام حسن و حسین، یہ پنجتن پاک، یہ عطرت، یہ چار افراد، یہ عطرت رسول ہیں. تو میں نے عرض یہ کیا کہ اس سے تو آپ فرار نہیں اختیار کر سکتے. اللہ کے نبی تو کہہ رہے ہوں کہ قرآن کے ساتھ میں یہ چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنی اہل البیت کو، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم قرآن کے ساتھ نبی کا خلیفہ کسی اور کو مان لیں تو ختم نبوت کے عقیدے میں فرق پڑے گا. یہ کس طرح سے آپ عقیدہ توحید کو بیان کرتے ہیں؟ پھر میں نے اس پہ یہ جملہ، یعنی کون ومن اصدق من اللہ حدیثا، کون زیادہ سچا ہے اللہ کے رسول سے؟ اللہ کی بات سے زیادہ کس کی بات سچی ہے؟ ہم آپ کی بات کو سچا مانیں. پھر میں نے اس میں یہ عرض کیا انجینئر صاحب، آپ جو یہ مسلمانوں کے اوپر مشرک ہونے کا کہہ رہے ہیں، یہ واضح، یہ جو توحید آپ بیان کر رہے ہیں، یہ توحید ابن تیمیہ الحرانی الدمشقی سے پہلے یہ کوئی توحید اس طرح کسی نے بیان نہیں کیا ہے، اور یا محمد بن عبد الوہاب نجدی سے. تو آپ نے اس کا جو جواب دیا، یہ جواب دینے کے قابل تھا؟ اس طرح سے انسان بات کرتا ہے؟ جو جس رویے میں، جس لہجے میں آپ نے مجھ سے گفتگو کی، کہ آپ نے اس کا بھی حیا نہ رکھا کہ ہماری ملاقات ہوئی تھی، اور آپ یہ شکوہ کر رہے ہیں کہ میرا آپ سے رابطہ تھا اور میں نے آپ سے بات کیوں نہیں کی. کس بارے میں آپ سے بات کرتا؟ آپ امت مسلمہ کی اکثریت کو مشرک کہیں، تمام فرقوں کو مشرک، دائرہ اسلام سے ہی آپ ان کو نکال رہے ہیں، اور میں آپ سے، اچھا پھر دوسری بات یہ، میرا آپ سے کوئی رابطہ نہیں ہے. آپ یہ ایسے کہہ رہے ہیں کہ میرا آپ سے رابطہ، میرا جب بھی آپ سے رابطہ ہوا ہے تو درمیان میں کسی ذریعے سے ہوا ہے، اور وہ ذریعہ تو وہ ہر وقت میسر نہیں ہے، ہر ایک بندے کے اپنے کام ہوتے ہیں. تو میں نے رابطے کی کوشش کی جو کہ نہیں ہو سکا. تو بہرحال یہ ہے کہ اس طرح نہ تاثر دیں کہ بھائی میرا آپ سے ہر وقت کا رابطہ ہے، کوئی رابطہ میرا آپ کے ساتھ اس طرح موجود نہیں ہے. تو اس کا جواب جو آپ نے دیا، آپ نے کہا اللہ اس مفتی کو غرق کرے، برباد کرے، تباہ کرے. بہت دکھ ہوا انجینئر صاحب، اس سے آپ نے اپنا جو آپ کے بارے میں ہمارا جو احترام تھا نا، ہمارے ذہن میں جو آپ کے لیے احترام تھا، اس کو سب آپ نے ہوا میں اڑا دیا. ہم آپ کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ علم کے اختلاف سے خوش ہوں گے اور آپ ہمارا جواب علمی حیثیت سے دیں گے. اور واللہ باللہ تاللہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو اپنے سامنے گواہ بنا کے رکھتا ہوں کہ ہرگز میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ شہرت حاصل کرے، کہ جو آپ نے مجھ پہ الزام لگا. میرا مقصد یہ تھا کہ میں آپ سے یہ اختلاف، اور اختلاف کوئی بری چیز نہیں ہے بھائی، آپ کو میں نے بھائی کہہ کے مخاطب کیا، برادر محترم، اور میں نے کہا مجھے یہ لفظ آپ کے لیے کہنا اچھا لگتا ہے کہ میں آپ کو کہوں بھائی. پھر میں اس پہ ایک بات ضرور کرنا چاہتا ہوں انجینئر صاحب، کہ علی بھائی میں آپ سے کہوں گا، اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ آپ کو میں بھائی کہوں. اس میں آپ نے جو ایک بات کہی ہے مجھے اس سے سخت دکھ پہنچا ہے. لیکن اس کا جو جواب آپ نے دیا، آپ نے کہا اللہ برباد کرے اس مفتی کو. پھر اس پہ بھی آپ نے بس نہ کیا. پھر جب میں نے شرک کے نام پہ دھوکے کی ویڈیو ریکارڈ کی کہ لوگ دھوکے دیتے ہیں شرک کے نام کے اوپر، اور یہ عرض کیا میں نے کہ، اور ایک پروگرام کے اندر میں نے یہ بات کی کہ انجینئر صاحب جس طرح یہ بات کرتے ہیں کہ باب تشیع نبی کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، باب تشیع کوئی نہیں، اس جملے کے اوپر میں نے یہ بات کہی کہ مجھے یہ اندیشہ، خدشہ ہے کہ انجینئر صاحب اس رستے پہ چلتے چلتے کہیں شیطان کے متبع ہو کر یہ جملہ نہ کہہ دیں جس طرح شیطان نے کہا تھا کہ آدم تو اللہ کے جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں، آدم تو شیء کوئی نہیں. میرا یہ جملہ اس میں یاد رکھیے گا کہ یہ تو انجینئر صاحب نے کہا ہے کہ باب تشیع کوئی نہیں اور نبی کے جیسا ہے کوئی نہیں، اس پر ہمارا یقین ہے، ہمارا اعتماد ہے، ہماری سپورٹ ہے، فل سپورٹ ہے. لیکن شیطان نے اس سے پہلے ایک جملہ کہا تھا، شیطان نے کہا تھا اللہ کے جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں، آدم تو شیء کوئی نہیں، کہ آدم کی تعظیم کا انکار کیا اور اللہ کی اس توحید اور کبریائی کا اعتراف کیا، شیطان نے کیا ہے. اور میں خوف رکھتا ہوں، مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ انجینئر صاحب اس توحید کے اندر چلتے چلتے کئی شیطان کے متبع ایسا کہیں انجینئر صاحب نہ کہہ دیں. لیکن اس پہ آپ نے پھر کیا کہا؟ آپ نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی ایک چینل کے اوپر، اور آپ نے اس میں 12-13 منٹ مجھ پر جو تبرہ کیا ہے،
جو قنوت آپ نے پڑھی ہے استغفر اللہ العظیم، اس پہ میں انجینئر صاحب جو میرے دل سے اگر آپ پوچھیں گے نا، جو آپ نے اس کو ایسے قیمہ کیا ہے، اس کو آپ نے بالکل آپ نے کوئی حیا نہیں رکھی ہے، کوئی لاج نہیں رکھی ہے، اہل البیت علیہم السلام کی بات آپ کرتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ آپ نے ان کے اخلاق کا مطالعہ بھی کیا ہوگا، کہ آپ نے کہا کہ جی انہی کے لیے قنوت نازل ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، اچھا میں آپ کی اپنے ناظرین سے میں ان ساری باتوں کا جواب دینا چاہتا ہوں، کچھ پوائنٹس کے ساتھ یہاں پہ جواب دینا چاہتا ہوں، تاکہ ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ بات سمجھ میں آ جائے میرے دیکھنے والوں کو بھی، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں آپ نے یہ چیز کہی ہے نا کہ جو آپ سے اختلاف کرتا ہے وہ فیم کا بھوکا ہے، شہرت کا بھوکا ہے۔ انجینئر صاحب یہ باتیں کرنا آپ کو زیب نہیں دیتی ہیں، اور آپ نے بھی یہ بات کی۔ میں سمجھتا تھا کہ شاید آپ کے مقلدین یہ بات کہتے ہوں گے، لیکن نہیں، یہ تو آپ بھی اس طرح کہتے ہیں۔ اور آپ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ اکثریت کوئی حق کا معیار نہیں ہے، حق اور باطل کا، اور امام علی علیہ السلام کا یہ قول ہے کہ اکثریت یہ کوئی حق و باطل کا معیار نہیں ہے، لیکن دوسری طرف آپ ویوز کو یہ حق و باطل کا معیار قرار دیتے ہیں کہ فلاں کے کتنے ویوز ہیں، فلاں کے کتنے ویوز ہیں۔ اور میں یہاں پر وہ بات نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ سے ملاقات ہوئی تھی اور آپ کے لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ طارق مسعود صاحب کو جو آپ نے ٹارگٹ کی رکھا اس کے کیا مقاصد اور اہداف تھے، رہنے دیجئے ان باتوں کو، یہ المجالس و امانہ، مجلس امانت ہوتی ہیں۔ میں ان چیزوں کو گفتگو جس طرح آپ نے اپنی ویڈیو کے اندر جو باتیں کہی ہیں، اب میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ پہلی جو بات آپ نے یہ کہی، جو رویہ آپ نے رکھا، اس میں مجھے دکھ ہوا، لیکن اپنی ذات کے لیے میں آپ کو معاف کرتا ہوں۔ آپ نے مجھے جتنی بھی آپ نے مجھے لانتیں دی، جو سب و شتم آپ نے کیا، اموی طریقہ اختیار کر کے جو آپ نے مجھ پہ سب و شتم کیا، میں آپ کو معاف کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو معاف کرے۔ لیکن آپ نے جو خیانتیں کی ہیں، جو آپ نے اس میں جس طریقے سے بات کو پیش کیا، اس کا میں جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے، آپ نے چالاکی کے ساتھ موضوع کو شرک کے مسئلے کی طرف لے گئے، حالانکہ موضوع کیا تھا ہمارا؟ موضوع ہمارا تھا حدیث الثقلین کے حوالے سے، کہ اہل البیت علیہم السلام، آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں قرآن مجید ہی خلیفہ ہے، یعنی اہل البیت علیہم السلام کی اتباع کے آپ قائل نہیں ہیں، آپ کہتے ہیں کہ صرف ان کا احترام کرنا ہے، محبت کرنی۔ جبکہ دوسری طرف میں نے آپ سے یہ عرض کیا کہ اہل السنت والجماعت یہ قرآن کے ساتھ ساتھ خلافت کو مانتی ہے، اور آپ اقرار کر چکے ہیں میں نے سامنے کہ میرا منہج بخاری مسلم والا ہے۔ اسی بخاری مسلم کو آپ پڑھ لیجئے، باب الامارہ کے اندر امامت کے ابواب موجود ہیں اس میں، کہ وہ شخص جو مر جائے اور اس کے گلے میں وہ نہ ہو، قلادہ نہ ہو کسی امام کی بیعت کا، وہ جاہلیت کی موت مرا، مات میتۃ جاہلیہ، وہ جاہلیت کی موت مرا، ابو ہریرہ سے بھی اور عبداللہ ابن عمر سے بھی ہے۔ تو آپ نے موضوع کو کہاں پھیر دیا؟ حدیث الثقلین سے میری اور آپ کی بات ہو رہی تھی، جو اصل اختلاف تھا، آپ اسے شرک کے مسئلے کی جانب لے گئے۔ اور پھر شرک کے مسئلے کے اوپر جو میں نے بات کی ہے، اس میں بھی یہ عرض کیا ہے میں نے کہ یہ آپ کی بیان کردہ توحید شیطانی توحید ہے، جس پہ آپ سیخ پا ہو گئے، آپ نے لانتیں دی۔ لیکن تعجب کی بات یہ ہے انجینئر صاحب کہ اسی شیطانی توحید کے لفظ کو آپ اگلی ویڈیو میں آپ بول چکے ہیں کہ شیطانی توحید تم لوگوں کی ہے، بریلویوں کی، دیوبندیوں کی، تم فرقہ پرست لوگوں کی ہے شیطانی توحید۔ کون سی شیطان نے توحید بیان کی ہے؟ شیطانی توحید کے اوپر تو تم لوگ چل رہے کہ تم چشتی رسول اللہ کو مانتے ہو، اشرف علی رسول اللہ کو مانتے ہو، شیطانی توحید کے تم پیروکار ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے انجینئر صاحب کہ میں نے جو لفظ استعمال کیا تھا شیطانی توحید، وہ کوئی اجنبی لفظ نہیں ہے، اس کے آپ بھی قائل ہیں شیطانی توحید کے، یعنی کہ شیطانی توحید بھی کچھ ہوتی ہے، جو آپ نے اس کا اقرار کر دیا۔ تو میں نے کچھ ایسی بات نہیں کہی کہ جس کی کوئی بنیاد نہ ہو، یا میں نے توحید کو شیطانی، معاذ اللہ۔ آپ کے جو چیلے چپاٹے ہیں، جو آپ کے فالوور اور معتقدین ہیں، وہ سارے کیا کہہ رہے ہیں کہ جی قرآن ویڈیو بنائی کہ قرآن مجید کی توحید کو شرک کہہ دیا، شیطانی توحید کہہ دیا، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ یہ طریقہ ہوتا ہے گفتگو کرنے کا؟ میں نے یہ کہا کہ شیطان جس چیز کا اقرار کرتا تھا، پھر آپ نے کہا کہ نہیں جی شیطان کس توحید کو مانتا تھا، شیطان تو کسی، ابھی میں انشاءاللہ اسی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ شیطان کتنا بڑا موحد تھا، کتنا بڑا موحد تھا وہ۔ تو موضوع کو آپ نے پھیرا شرک کی طرف، تو میں نے اس میں یہ عرض کیا کہ یہ جناب اس طرح کی بات نہیں ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت کو آپ مشرک کہتے ہیں، خبروں پہ جانا، وہ دلائل میں نے دیے تھے، ان میں سے کسی ایک دلیل کا آپ نے جواب دیا، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، یوسف علیہ السلام کے لیے ان کے بھائی سجدے میں گر پڑے۔ بتائیے یہ شرک ہے؟ غیر اللہ کو سجدہ کرنا شرک ہے یا نہیں؟ آپ کہیں گے کہ شرک ہے، تو یوسف علیہ السلام نے کیوں اجازت دی؟
انجینئر صاحب اگر آپ ہوتے اس زمانے میں اور یہی عقیدہ رکھتے تو میں یہ بھی کہہ رہا ہوں، یعنی آپ یہ کہہ دیتے کہ یہ تو شرک ہو رہا ہے، یہاں پہ یہ بھی شرک ہو رہا ہے، آپ کے مقلدین بھی یہی بات کہتے ہیں۔ اس لیے شرک کو سمجھنا ہے، صرف یہ نہیں کہ اردو کی کتابیں ہم پڑھ لیں، محمد بن عبد الوہاب کی کتاب التوحید ہم نے رٹا مار لی، یا ابن تیمیہ کی منہاج السنہ کو دیکھ لیا، یا رسالہ رد علی الروافض یہ پڑھ لیے، یا ابن عثیمین کی کتاب التوحید پڑھ کر مسلمانوں کی اکثریت کو آپ مشرک کہیں، بدعتی کہیں، باطل کہیں۔ یہ کوئی علمی رویہ نہیں ہے، یہ تکفیر ہے، واضح تکفیر ہے، امت کی آپ تکفیر کر رہے ہیں۔ ہم آپ کا احترام کر رہے تھے اس مسئلے میں کہ آپ تکفیر کے خلاف ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا، وہ بھی لنگڑا، کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے تھا کہ بھائی کوئی علمی گفتگو ہوتی، لیکن ایسی لنگڑی لولی طور پر آپ نے جو جوابات دیے ہیں، العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، خدا کی پناہ آتے ہیں، نستجیر باللہ، کہ ہم اللہ کی پناہ آتے ہیں کہ آپ کی اس لیول کے اوپر اتر آئے۔ اللہ نہ کرے کہ ہم آپ کے لیول کے اوپر اتر کر کسی سے اختلاف کریں، تمہاری منجی ٹھوک دوں گا، تمہارا یہ کر دوں گا۔ یہ کوئی طریقہ ہے میرے بھائی بات کرنے کا؟ علمی آپ کے ساتھ اگر ہم نے ایک بات میں مسئلے میں اختلاف کیا ہے تو کیا آپ سے اختلاف نہیں ہو سکتا؟ پھر آپ نے اس میں جو جملہ کہا ہے وہ بھی پھر بڑا عجیب سا ہے، آپ نے جو اس میں استعمال کیا اس ویڈیو کے اندر۔ تو پہلی بات یہ ہے، آپ سے بھی میں عرض یہ کر رہا ہوں اور آپ کے چاہنے والوں سے بھی، کہ آپ نے بڑی چالاکی کے ساتھ حدیث الثقلین سے موضوع کو آپ لے گئے شرک کے اوپر۔ دوسری بات یہ کی کہ اس میں نے یہ ضمناً طور پہ یہ شرک کے مسئلے کو ڈسکس کیا تھا، اصل جو چیز ہے وہ حدیث الثقلین کے اوپر بات تھی۔ پھر آپ نے اس میں ایک ہماری جو نشست ہوئی تھی اس میں آپ نے ایک کلپ کا ذکر کیا، وہ کلپ آپ نے ایسا تاثر دینے کی کوشش کی کہ اس میں مفتی عامدر تو بالکل وہ چار شانے چت ہو گیا تھا اور وہ بالکل ہار گیا، مناظرہ ہوا۔ انجینئر صاحب میں آپ سے پھر عرض کروں گا، المجالس امانہ، مجلس سے امانت ہوتی ہیں۔ وہ جو کلپ ہے وہ جس موضوع کے بارے میں ہے، اس میں میں نے دفاع کیا ہے امت مسلمہ کی اکثریت کا، صرف بریلویوں کا نہیں۔ کان کھول کے سن لیجئے انجینئر صاحب، صرف بریلویوں کا دفاع نہیں کیا، پوری امت مسلمہ کا دفاع کیا اس میں۔ اور وہ کیا تھا، کیا مسئلہ ہے؟ گنبد خضرا کے بارے میں آپ کے وہ جملے ہیں، میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا اس جملوں کو، کہ آپ نے کہا، جب میں نے اس پہ بات کی قبروں وغیرہ کے حوالے سے، تو میں نے سوال کیا کہ کیا یہ گنبد خضرا کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ آپ نے جو الفاظ استعمال کیے یہ میں اپنی زبان پہ نہیں لا سکتا۔ تو اس لیے میں نے عرض یہ کیا تھا، اور پھر ہماری اس حوالے سے گفتگو ہوئی تھی، انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی۔ وہ میسج بھی میرے پاس موجود ہے، آپ کا 6 منٹ کا میسج میرے پاس موبائل کے اندر ہے، جس میں آپ نے کہا کہ اس کو نہیں چلانے کیونکہ اس میں خطرناک باتیں۔ تو میں نے آپ کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کر لی، ہاں نہیں چلائے، اور میں نہیں چاہتا کہ اس طرح کی چیزیں آپ میرے کندھے پہ بندوق رکھ کے امت کے اندر یہ فتنہ پھیلا دیں۔ اور یہ وہ فتنہ، وہابی فتنہ، میں یہ وہابی فتنے کے، یعنی میں وہابی فتنے کو قرن الشیطان، حضور نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، یہاں سے شیطان کا سینگ طلوع ہوگا۔ اور صرف یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ امت کی اکثریت علماء نے یہ بات کہی ہے، اور میرے اکابرین نے، میں اپنے اکابرین، میں آپ کو آج بتاتا ہوں کہ میرے اکابرین کون ہیں۔ میرے اکابرین غماریہ کے ائمہ ہیں، احمد بن صدیق الغماری رحمہ اللہ، عبداللہ ابن صدیق الغماری رحمہ اللہ، مشائخ غماریہ، اور شیخ زاہد الکوثری رحمہ اللہ رضی اللہ عنہم، یہ میرے اکابرین ہیں۔ شیخ زینی دحلان المکی رحمہ اللہ، اور موجودہ زمانے کے استاد حسن الثقاف، فرحان المالکی، عدنان ابراہیم، اور استاد علی الجمعہ مصر کے، شیخ احمد الطیب حفظہ اللہ، بارک اللہ فی عمرہم، ان لوگوں کے۔ تو میں نے آپ سے یہ عرض کیا کہ بھائی یہ چیزوں کو میں نہیں چلانا چاہتا، وہابیہ کے ساتھ، وہابیہ کے عقائد کو آپ پروموٹ کریں، ہم ہرگز نہیں چاہیں گے، ہرگز نہیں چاہیں گے، کیونکہ وہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، نسب اور اہل البیت علیہ السلام کی عداوت اور دشمنی کے پر مبنی ہے۔ تو یہ ہماری آپس کی انڈرسٹینڈنگ تھی، اس کو یہاں پہ کیا ذکر کرنے کا مقصد تھا؟ بہرحال آپ نے ذکر کر دیا، اور آپ نے کہا کہ جی میں نے اس کو نہیں چلایا، اور یہ میرے اوپر کوئی احسان کر رہے ہیں، آپ کوئی احسان کر رہے ہیں، آپ کا یہ عقیدہ، یہ شیطانی عقیدہ ہے، یہ چیز۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ عقیدے کے طور پر، لیکن آہستہ آہستہ آپ کی جو ساری چیزیں، اس وقت بھی میں نے یہ کہا کہ یہ علمی اختلاف ہو سکتا ہے، یہ ایک علمی مسئلہ ہے، لیکن جب آپ نے اپنے شاگرد سے ویڈیو کے اوپر سب کے سامنے یہ اقرار لیا کہ یا علی کو شرک، یا علی یا حسین کو شرک کہو، تو یقین جانے کہ وہ جو گمان تھا وہ یقین کے درجے میں آ گیا کہ نہیں جناب، یہ توحید کے رستے پر نہیں ہے، یہ وہابیت کے رستے کے اوپر ہے، یہ ابن تیمیہ کے رستے پہ ہے،
یہ قرنیین نجس کے راستے کے اوپر آپ چل رہے ہیں. تو اس لیے اس کلپ کا یہ تعلق ہے. پھر ایک بات یہ کہ آپ نے کہا کہ میں نے آپ پہ الزام لگایا وہابی توحید. بھائی آپ محمد بن عبد الوہاب کو مجدد آپ مانتے ہیں, آپ کی ویڈیو موجود ہے, محمد بن عبد الوہاب مجدد ہے اور ان کا آپ نے دفاع کیا ہے, اور آپ نے یہ کہا ہے کہ وہابیوں کی توحید 22 کیرٹ سونا ہے, تعریف کر رہے ہیں ان کی توحید کا. تو یہی توحید تو ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں. تو اس میں نے جھوٹ کیا بولا, آپ کی طرف غلط کیا بات منسوب کی, کون سی بات میں نے آپ کی طرف غلط منسوب کی؟ پھر آپ نے اس میں یہ عرض کیا, یہ کہا کہ انجینئر مجھے اہل البیت کی وہ سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے, انجینئر جو ہے وہ ثقلین کو سب سے زیادہ لے کر آیا, انٹرنیٹ کے اوپر لے کر آیا, سب سے پہلے میں لے کے آیا. انجینئر صاحب آپ نے اہل البیت علیہ السلام کے اوپر کوئی احسان نہیں کیا ہے, اور آپ جس طرح سے, پھر اہم بات یہ ہے کہ آپ جس طرح سے لے کر آئے تحریف کر کے لے آئے. یہ بالکل وہی طریقہ ہے کہ یہود بھی تورات کو مانتے ہیں, مسیحی بھی انجیل کو مانتے ہیں, لیکن کیا ان کا ماننا پورا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ اس طرح سے مانو جس طرح قرآن کا ماننا ہے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تعلیمات کو مانتے ہیں, ان کتابوں کو مانتے ہیں, لیکن اس میں تحریف کرتے ہیں. یہی رویہ آپ نے اہل البیت علیہ السلام حدیث ثقلین کے ساتھ رکھا کہ اس میں کتاب کے ساتھ کسی اور کو اگر خلیفہ مان لیا, اہل البیت کو اگر خلیفہ مان لیا, تو اس سے ختم نبوت کے عقیدے میں فرق آئے گا. اس سے بڑی تحریف میں سمجھتا ہوں اور کوئی نہیں ہے, کوئی تحریف نہیں ہے. جس طرح یہود کا تورات کو ماننا کوئی فائدہ نہیں دے گا کیونکہ وہ اس میں تحریف کرتے ہیں, اور نصارہ کا, مسیحیوں کا انجیل کے اوپر یقین اور اعتقاد وہ کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ اس میں وہ اصل قرآن کی جو توحید کا عقیدہ ہے اس میں انہوں نے گڑبڑ پیدا کر دی, ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہی بالکل آپ کے, میں انٹرنیٹ کے اوپر سب سے زیادہ میں نے ثقلین کو بیان کیا. کیا بیان کیا آپ نے؟ یہ تحریف شدہ آپ نے جو ترجمے اس کے کیے ہیں جی, صرف مولویوں کی نفرت کے اندر, صرف مولویوں کی نفرت کے اندر آپ نے اس کو, آپ کو پتا تھا کہ یہ ہمارے ہاں اکثریت امت مسلمہ اس کو چھوڑ چکی ہے, اور میں اس کا اقرار کرتا ہوں کہ امت مسلمہ حدیث ثقلین کو اس کی گفتگو ہی نہیں ہوتی ہے, ضعیف, کمزور اور موضوع روایات کے اوپر ہوتی ہے. لیکن یہ چڑ کے طور پر میں اس کو بیان نہیں کرتا, ہم اس کو بیان اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اس کی اتباع کریں, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو قابل اتباع ہی نہیں ہے, صرف قرآن ہے خلیفہ, اہل البیت تو خلیفہ نہیں ہے. تو یہ تحریف ہے, وہی یہودیوں والا رویہ ہے. لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حِذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ, کہ جس طرح تم ضرور بس ضرور پچھلی امتوں کے رستے کے اوپر چلو گے, رستوں کے اوپر چلو گے, جوتا جس طرح جوتے کے برابر ہوتا ہے. تو آپ نے ان کے رستے کے اوپر چل کر یہی کیا, حدیث ثقلین کے اندر تحریف کی. تو یہ آپ نے کوئی احسان کیا ہے کہ آپ اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب حدیث ثقلین کے اوپر میں نے سب سے زیادہ کام کیا؟ حدیث ثقلین یا من کنت مولا, کیا اس سے انکار وہابی کرتے ہیں؟ ابن تیمیہ جیسا ناصبی وہ بھی اس سے انکار نہیں کرتا, بالکل نہیں. منہاج السنہ میں اس نے مانا ہے کہ یہ اس کا جو پہلا ٹکڑا ہے من کنت مولا یہ صحیح ہے. محمد بن عبد الوہاب نجدی رسالہ فی الرد علی الرافضہ اپنی کتاب کے اندر, رسالہ کے اندر لکھتا ہے کہ من کنت مولا یہ والا جو جملہ یہ صحیح ہے, صحیحین کے اندر ہے. البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. اگلا جو ہے اللہم والی من والا وعادی من عادا, اس میں اختلاف ہے. تو اگر آپ مانیں یا وہابی مانیں, ابن تیمیہ مانیں, ابن تیمیہ جیسا ناصبی مانیں, تو یہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں آپ, جب تک کہ آپ حدیث کو پورا معنی نہ لیں گے. اور وہ پورا معنی کیا ہے کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اللہ کے نبی کے دو خلیفہ ہیں, ایک قرآن ہے اور دوسرا اہل البیت علیہ السلام. یہ حدیث کا پورا معنی ہے. اگر اس میں آپ ذرا برابر بھی ڈنڈی ماریں گے نا تو یہ تحریف ہے, یہ واضح تحریف ہے. پھر اس میں آپ نے کہا کہ رسول اللہ کے مجاہد پہ بولتے ہو, بھونکتے ہو تم, اور جبکہ چشتی رسول اللہ, اشرف علی رسول اللہ اس کے اوپر نہیں بولتے. بھائی میں نے اس کو صحیح کب کہا ہے؟ کون سی میری ویڈیو ہے, کون سا میرا بیان ہے جس میں نے کہا ہو کہ چشتی رسول اللہ یا اشرف علی رسول اللہ یہ صحیح ہے؟ مجھے بتاؤ. اور میں نے عرصہ, میرا آدھا خاندان بریلوی, آدھا خاندان دیوبندی ہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. کسی سے بھی دیوبندی سے پورے پاکستان میں جا کے پوچھ لیں, یا انڈیا میں, کہ وہ اشرف علی رسول اللہ سے واقف ہو, کوئی واقف نہیں ہوتا. یا آپ جا کے پوچھ لیں جناب چشتی رسول اللہ, کوئی واقف نہیں ہوتا. تو یہ کس طرح کی باتیں, من گڑت باتیں ہیں. میرا جو چشت ہے, میں آج آپ کو بتاتا ہوں, میرا چشت نجف ہے اور میرا چشت کربلا ہے. مجھ سے ان چیزوں کے بارے میں پوچھیں, اہل البیت علیہ السلام کے بارے میں پوچھیں, یہ نہ پوچھیں جناب اس کے بارے میں کیا موقف ہے. کبھی میں نے صحیح کہا ہے؟ مجھے بتائیں میں نے کسی ویڈیو کے اندر میں نے یہ کہا ہو کہ چشتی رسول اللہ اس کے دفاع پیش کیوں یا تعویلات پیش کیوں؟ جس نے بھی لکھا, امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر میری رائے حدیث صحیح کے مخالف ہو دیوار پہ مار دو. تو میں دیوار پہ ماروں ان باتوں کو, میرا کیا تعلق ہے ان فرقہ پرستوں کے ساتھ یا فرقہ پرست گروہوں کے ساتھ؟ کسی فرقے کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے. میرا تعلق ہے اہل البیت علیہ السلام کے ساتھ. میرا چشت, میرا مرکز عقیدت
جہاں میری عقیدت کی پیشانی وہ جھکتی ہے، وہ نجف اشرف ہے، وہ کربلا المقدسہ ہے، وہ کاظمین الشریفین المقدسین ہے، وہ سامرہ ہے، میرے لیے یہ ہے، مدینہ منورہ ہے. آپ مجھ سے یہ کن مسئلوں کے اوپر وہ کر رہے ہیں اور پھر اس طرح کی باتیں میری جانب منسوب کرتے ہیں کہ گویا کہ میں گویا کہ اس کا دفاع کرنے والا ہوں. میں نے کب دفاع کیا ہے انجینئر صاحب؟ عجیبہ باتیں آپ نے ہمارے اوپر منسوب کر دی ہیں. پھر اس میں آپ نے ایک جملہ یہ فرمایا کہ کوئی میری ذات کے اوپر بات کرتا ہے نا تو میں منجی ٹھوک دیتا ہوں اور اس کو یہی جواب دیتا ہوں کیونکہ میں اس کو دعوت کے اوپر لیتا ہوں. انجینئر صاحب آپ کوئی پیغمبر ہے؟ آپ نے پیغمبری کا دعویٰ کب سے کر دیا کہ میری ذات کے اوپر بات کرنا دعوت کے اوپر بات ہے؟ استغفر اللہ العظیم والعیاذ باللہ. توبہ کیجئے اس سے. اللہ کی بارگاہ میں یہ یا تو آپ کی زبان پھسل گئی ہے اور یا آپ اس کو شاید واقعتاً مانتے ہیں. اس سے توبہ کیجئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جن کو آپ علیہ السلام بھی کہتے ہیں، علیہ السلام، تو وہ تو کبھی نہیں کہا انہوں نے کہ میرے اوپر تنقید کرنا وہ دعوت کے اوپر تنقید ہے، اسلام کے اوپر تنقید ہے. حضرت عمر تو کہتے ہیں کہ میرے اوپر سوال کرو، اور لوگ ان پہ سوال کیا کرتے تھے. انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ میرے اوپر سوال کر دیا، تم نے دین کے اوپر سوال کر دیا. یہ انجینئر صاحب آپ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ اچھے بھلے جا رہے تھے، آپ ناسبیت کے خلاف کام کر رہے تھے، لیکن آپ اپنوں کے اوپر، اور یہ اس کا میں یہی سمجھتا ہوں کہ اہل البیت علیہ السلام کے ساتھ ان کے حق میں جس نے بھی خطا کی ہے نا، جس نے بھی اہل البیت علیہ السلام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا ہے، بڑے سے بڑا مقدس شخص کیوں نہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی زندگی کے اندر ذلت مقدر کر دی ہے. یہ میری لکھ لیجئے انجینئر صاحب، اس کو لکھ لیجئے. اس کی زندگی کے اندر اس کے کام سے برکت اٹھ جائے گی، اس کے کام سے برکت اٹھ جائے گی. کوئی برکت نہیں رہے گی اس کے کام کے اندر اگر اہل البیت علیہ السلام کے مقابلے میں آئے. اور سب سے بڑی جو اہل البیت علیہ السلام کی اشخاص ذوات قدسیہ میں سیدۃ نساء العالمین فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہ، ان کے بارے میں اگر کسی انسان کے دل میں اتنا چھوٹا سا نا، جو آپ نے ہتھیلی کو یوں کر کیا اور آپ نے کہا کہ امامت تو یہ کوئی شے ہی نہیں ہے عقیدہ توحید کے مقابلے میں آپ کو کہوں اتنا ہی اگر ذرہ سیدہ کے بارے میں اگر کسی کے ذہن اور دماغ اور دل میں آیا نا تو اس پہ پھر قنوت پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کے اوپر ایف آئی آر ہو چکی ہوتی ہے. ہاں وہ پھر اس قنوت بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ. انجینئر صاحب آپ نے تو یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کہ میرے اوپر بات کرنا یہ دعوت کے اوپر بات ہے؟ بالکل غیر علمی سطحی قسم کی بات ہے. پھر اس ویڈیو کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ جہلم آ جاؤ، میں ٹکٹ بھیجتا ہوں. میں یہ جو آپ نے جو انداز جس سے بات کی، تو اول تو آپ کے اس انداز سے جو آپ کیمرے کے اوپر بیٹھ کے اتنا آگ اچھل رہے ہیں اور آپ کے منہ سے شعلے نکل رہے ہیں، مجھے یہاں کراچی تک محسوس ہوئی اس کی تپش، اور دنیا بھر کے اندر دوست احباب کو. تو کیا یہ توقع کی جاتی ہے کہ میں آپ کے سامنے ہوں گا؟ آپ اپنے شاگرد جو اختلاف کرے دوسری بات کہہ رہا ہے، آپ کہہ رہے ہو میں تجھے باہر نکال دوں گا اکیڈمی سے، تو آپ میرے ساتھ کیا رویہ کریں گے؟ میں کراچی سے جاؤں سفر اختیار کر کے یہ 1700-1800 کلومیٹر دور، اور آپ وہاں پہ میرے ساتھ یہ رویہ اختیار کریں، یہ آپ سے بعید ہے؟ آپ تو کر چکے ہیں نا، لوگوں سے اعتبار اٹھ گیا ہے. انجینئر صاحب آپ سے اعتبار نہیں رہا، آپ پہ بھروسہ نہیں رہا، اعتبار اب آپ کے اوپر وہ نہیں رہا. اس لیے ہم آپ کو اس طرح سے رویہ آپ کے ساتھ نہیں رکھیں گے کہ جو ہمارا پہلے آپ کے ساتھ رویہ تھا کہ جناب ہم آپ کے ساتھ چلے جاتے تھے. یا بات میرا ارادہ یہ بھی تھا کہ میں دوبارہ بھی انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی، لیکن اب یہ آپ تصور کرنا چھوڑ دیں کہ ہماری آپ سے اس طرح ملاقات ہوگی. آپ کا ہم نے یہ چہرہ ہمارے سامنے نہیں تھا کہ آپ لوگوں کو بھگاتے ہیں. آپ یہ آمرانہ رویہ جو آپ نے دکھایا ہے نا، یہ آپ کے اندر جو پیدا ہوا ہے. پھر آپ نے کہا کہ میرے چینل کے اوپر آ جاؤ آن لائن ڈیبیٹ. ہاں میں آپ کے ساتھ اس پہ آپ نے اچھا مناظرے کا چیلنج آپ نے دیا انجینئر صاحب، مناظرے کا چیلنج آپ نے دیا ہے. اور یاد رکھیے کہ یہ مناظرہ نہیں ہے جو آپ نے کہا، یہ آپ نے سیدھا تو پہلے میرے اوپر مباہلہ کر دیا. قنوت پڑھ کر تو آپ نے مباہلہ کر دیا وہاں بیٹھ کے. آپ نے مجھ پہ قنوت پڑھی ہے نا. میں اہل البیت کی خدمت میں اس کو حوالے کرتا ہوں. میں سیدہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر میں نے آپ کی شکایت کی ہے. ہاں میں نے ان کی بارگاہ میں نے کہا سیدہ میں آپ سے ان کی شکایت کر رہا ہوں، انہوں نے علی کے غلام کے اوپر اس طرح قنوت پڑھی ہے. اب وہ آپ کے ساتھ جانیں گی. سیدہ کے حوالے کر دیا ہے میں نے یہ چیز. تو
آپ نے جو آن لائن مناظرے کی بات کی ہے، مناظرے کی چیلنج دیا ہے جو آپ نے، میں بالکل تیار ہوں اس کے لیے، بالکل تیار ہوں. اور انشاءاللہ آپ اس میں پھر آپ دیکھیں گے جو آپ تو مدرسے کی آپ کو ہوا بھی نہیں لگی ہے کہ وہاں پہ جو مناظروں کی جو تربیت ہوتی ہے نا، جو بولنے کی، وہ ہم بھولے نہیں ہیں انشاءاللہ عز و جل. تو میں تیار ہوں، اور لیکن آپ کے چینل پہ نہیں آؤں گا. ہاں، آپ جو میرے ساتھ بدتمیزی کا رویہ اختیار کر لیں، میوٹ کر لیں، یہ کر لیں وغیرہ کر لیں، مجھے معلوم ہے آپ سے بھروسہ اتنا ذرہ برابر بھی، مثقال ذرہ بھی آپ کے لیے نہیں ہے، مجھے بھروسہ بالکل نہیں ہے. تو اس لیے طریقہ کیا ہوگا؟ اس کا طریقہ یہ ہے، آپ اپنے آفیشیل چینل کے اوپر آئیں، میں اپنے آفیشیل چینل کے اوپر ہوں گا. اور آفیشیل چینل کی میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ تاکہ دنیا بھر آپ کو دیکھے، دنیا بھر دیکھے کہ آپ نے اتنی بڑی بات کی جس کے اوپر آپ یزید کے اوپر نہیں کر رہے ہیں تبرہ، لعنت کے قائل نہیں ہے، آپ نے اہل البیت کی ایک ادنا غلام کے بارے میں کیا ہے. اور میں نے شکایت جو عرض کی ہے نا سیدہ کی بارگاہ میں کر دی، امام علی علیہ السلام کی بارگاہ میں کر دی، اہل البیت کی بارگاہ میں نے آپ کی FIR کر دی ہے. انشاءاللہ وہاں کٹ گئی ہے آپ کے بارے میں، تو اور پھر وہاں سے نتیجہ انشاءاللہ جلد آئے گا. تو میں آپ سے عرض یہ کروں کہ مجھے قبول ہے، مناظرہ ہوگا میرے چینل کے اوپر ایک بیان وقت میں بھی لائیو ہوں گا، آپ بھی لائیو آئیے، ایڈمن دونوں طرف سے ہوں گے، 2 افراد بیٹھیں گے چینل کے اوپر، ایک آپ کا ایڈمن ہوگا، ایک میرا ایڈمن ہوگا. ٹائم مقرر کریں گے، 5 منٹ بولیں گے، گفتگو کریں گے، پوری دنیا فیصلہ کرے گی اس موضوع کے اوپر انشاءاللہ. اور موضوع کیا ہے؟ یہ شرک کے اوپر بھی آئیں گے، یہ ساری اہل البیت علیہ السلام کے موضوع پر. موضوع سے پیچھے نہ ہٹیے انجینئر صاحب، مجھے آپ ادھر نہ لگائیے کہ جی شرک ہے وغیرہ ہے، نہیں، اس پہ بھی انشاءاللہ تیار ہوں. لیکن پہلے جو آپ کے ساتھ جو مناظرہ ہوگا وہ اس موضوع کے اوپر ہوگا کہ اہل البیت علیہ السلام کو آپ کس طرح سے خلیفہ ماننے کی صورت میں ختم نبوت کی راہ میں رکاوٹ سمجھتے ہیں. مجھے یہ اس موضوع کے اوپر آپ کے ساتھ مناظرہ ہوگا. مباہلہ کریں گے، مباہلہ بھی کر لیں گے، وہ تو آپ کر چکے ہیں نا، وہ تو آپ نے تبرہ کر دیا ہے، وہ آپ نے کر دیا ہے. لیکن اس صورت میں مناظرہ، تو مناظرے کا عنوان کیا ہوگا؟ حدیث الثقلین. کیا اہل البیت قرآن کے ساتھ اہل البیت خلیفہ ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ ہمارا عنوان ہوگا. اس پر میں آپ کے ساتھ مناظرے کے لیے بولے تیار ہے، میں آپ کے جواب کا منتظر ہوں. اور یہ ادھر جا کے انٹرویو آپ نہ دیں، گفتگو نہ کریں، اپنے آفیشیل چینل کے اوپر بیٹھ کر آپ اس چیز کا مجھے جواب دیں. اور یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے مقلدین یہ کہیں گے کہ جناب آپ کے مقلدین کے ہاں تو جو معیار ہے وہی ویوز کا معیار ہے، اور آپ نے ہمارے اوپر بھی تہمت یہی لگائی، آپ نے لوگوں کے ذہن میں یہی بھر دیا، پوری دنیا میں آپ لوگوں کو یہ بھر دیا ہے، ویوز آپ نے معیار کر دیا. اور میں آپ کے اصول کے مطابق آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے چینل پہ بیٹھ کے یہ بات کریں، کیونکہ ویوز کے آپ نے بات کرتے ہیں، وگرنہ تو ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. 1 ویوز ہو یا 2 ویوز ہو یا لاکھوں ویوز ہو، پرواہ ہی نہیں ہے. ویوز تو کوئی شے ہی نہیں ہے، ویوز کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ کوئی حیثیت نہیں رکھتے. لیکن آپ کے معیار یہ ہے، تو اسی لیے میں آپ کے معیار کے اوپر بات کر رہا ہوں. آفیشیل چینل کے اوپر دونوں کا ہوگا، دونوں آفیشیل چینل کے اوپر. تو یہ مناظرے کے حوالے سے یہ بات ہے. تیسرا، شیطان کی جو حوالے سے جو میں نے بات کی نا، شیطان کی جو توہین، تو اب میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، لوگ اس کو شاید نہ سمجھے ہوں تو ان کو میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ شیطانی توحید سے کیا مراد ہے. سورہ صاد کی آیات ہے، وہ میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. شیطان بڑا موحد تھا، شیطان توحید کا قائل تھا، اور آپ نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ شیطان جاہل تھا. شیطان بہت بڑا عالم تھا، قرآن مجید سے ثابت ہے، اور اب بھی اس کا علم اتنا بڑا ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ تمہیں دیکھتا ہے اور اس کا قبیلہ دیکھتا ہے جہاں سے تم نہیں دیکھتے ہو. اتنا بڑا عالم ہے، اتنا بڑا اس کا نظام ہے کہ وہ آپ نے جہاں CCTV کیمرے نہیں لگائے وہ وہاں سے بھی آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جب آپ واش روم میں جاتے ہیں تب بھی وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، آپ کے ساتھ ہوتا ہے. اتنا بڑا تو وہ عالم ہے، اس کے علم کا آپ مقابلہ کرو گے؟ وہ عالم ہے. اور تو اچھا، یہ بات میں عرض کر رہا تھا کہ شیطان کی توحید کے حوالے سے جو میں نے کہی ہے تو قرآن مجید میں ہے. قرآن کو پڑھیں انجینئر صاحب، قرآن مجید کو کھولیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین. جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک بشر کو پیدا کرنا چاہتا ہوں مٹی سے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب میں اس کو برابر کر لوں گا اور اس میں اپنی روح کو پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، گر پڑنا اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سب ملائکہ ان کے لیے سجدے میں گر پڑے. إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، سوائے ابلیس کے کہ وہ کافروں میں سے ہو گیا، اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. تو اللہ نے کہا یا ابلیس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي استكبرت ام كنت من العالين. کہا اللہ نے اے ابلیس کیا ہوا کہ تو نے سجدہ نہیں کیا اس کو جس سے میں نے اپنے قدرت سے پیدا کیا؟ تو نے تکبر کیا یا تو بڑوں میں سے ہے؟
قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو شیطان نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آپ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ قال فاخرج منها فانک رجیم، نکل ادھر سے، اللہ نے کہا نکل ادھر سے، تو مردود ہے، وان علیک لعنتی الی یوم الدین، تجھ پر میری لعنت ہے قیامت کے دن تک۔ قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، تو شیطان نے کہا میرے پروردگار مجھے مہلت دو، الی یوم یبعثون، قیامت کے دن تک۔ قال فانک من المنذرین، تجھے مہلت قیامت تک، الی یوم الوقت المعلوم، وقت معلوم تک۔ قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، تو شیطان نے آگے سے قسم کھائی آپ کی عزت و جلال کی قسم، میں ان سب کو، سارے کے ساروں کو اغوا کروں گا، گمراہ کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، مگر آپ کے خالص بندوں کو۔ اب اس میں جو آیات ہیں یہ پڑھیے، یہاں پہ استدلال جو ہے وہ یہاں سے ہے۔ جب اللہ نے پوچھا ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو اس نے کہا خلقتنی من نار، تو نے پیدا کیا ہے مجھے آگ سے، وخلقتہ من طین، اور آدم کو پیدا کیا ہے مٹی سے۔ معلوم یہ ہوا کہ شیطان خدا کے خالق ہونے کا قائل تھا، خدا کے خالق ہونے کا قائل تھا، توحید ہے اس کی، توحید بالربوبیت۔ تو ابن تیمیہ کے اصول کے مطابق، آپ کے اصول کے مطابق بات کر رہا ہوں، تینوں اقسام کا قائل ہے، توحید بالصفات کا، توحید بالربوبیت کا، توحید بالذات کا، یہ قائل ہے، توحید بالربوبیت کا۔ تو اللہ نے کہا نکل یہاں سے مردود، اور تجھ پہ لعنت ہے۔ قال ربی، کہا اس نے اے میرے رب، اے میرے رب، اللہ کو کیا کہہ رہا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب، ربی، توحید بالربوبیت کا بھی قائل ہے۔ ابن تیمیہ بھی اس نے تقسیم کی، ابن تیمیہ کتاب التوحید پڑھی ہے، محمد بن وہاب۔ قال فانظرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک کے دن کی مجھے مہلت دے دیجئے۔ کس سے مہلت مانگ رہا ہے شیطان؟ اللہ سے مہلت مانگ رہا ہے۔ فانک من المنذرین، اللہ نے مہلت دے دی۔ آگے کیا کہا؟ فبعزتک لاغوینہم اجمعین، کتنی بڑی توحید ہے اس کی، کتنی بڑی، اللہ کو ایک مان رہا ہے، اللہ کو خالق مان رہا ہے، رب مان رہا ہے، یہ مان رہا ہے کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، کوئی اور پیدا کرنے والا نہیں ہے، یہ بھی مان رہا ہے، پھر اللہ کی عزت اور جلال کی قسم کھا رہا ہے، غیر اللہ کی قسم بھی نہیں کھا رہا۔ یہاں تو لوگ غیر اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں نا۔ شیطان اگر کسی اور خدا کا قائل ہوتا یا توحید کا قائل نہ ہوتا تو وہ کسی اور خدا کی قسم کھاتا، لیکن شیطان کو معلوم ہے کہ اللہ تو یہی ہے، خالق تو یہی ہے، تو اس لیے اس پورے کلام کے اندر، قرآن مجید کے اندر آپ جو گفتگو شیطان کے حوالے سے جو نقل کی ہے قرآن مجید نے، آپ نے اس میں دیکھا کہ کیا شیطان، معلوم ہوا شیطان چیزوں کا قائل تھا۔ تو میں نے یہ کہا کہ اس کے ساتھ ساتھ توحید کا قائل ہے، لیکن ایک چیز کا وہ قائل نہیں ہے، اور وہ کیا ہے؟ آدم کی تعظیم، غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنا، کہ سجدہ وہ بھی کہ جس کا اللہ نے حکم دیا۔ یا اللہ میں کیوں کروں کہ مجھے تو نے پیدا کیا، سجدے کا تو میں، یعنی مجھے کرنا چاہیے کہ لوگ مجھے کریں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو کروں سجدہ، اور پھر میں اس کو سجدہ کیسے کروں؟ آدم مجھ سے کمتر ہے، سجدہ نہیں کرنا چاہتا، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، حکم عدولی کی، اور تعظیم نبی کے قائل نہیں ہوا، تعظیم نبی سے انکار کیا اس نے، یہ اسی کا حکم تھا نا۔ ورنہ اگر اچھا شیطان کو اگر اللہ یہ کہتا مجھے سجدہ کر، مجھے سجدہ کر، کیا شیطان اس سے انکار کرتا؟ سوال ہے میرا آپ سے، شیطان انکار کرتا؟ نہیں کرتا۔ شیطان کیوں انکار کرتا؟ رب بھی مان رہا ہے اللہ کو، خالق بھی مان رہا ہے، شیطان کہتا ہے یا اللہ آپ ایک سجدے کا کہہ رہے ہیں، میں آپ کو 10 سجدے کرتا ہوں، کوئی انکار نہیں کرتا۔ لیکن آدم کو سجدہ کرانے کا اللہ نے کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ یہاں پر شیطان کو کتنا جھکانا مقصود تھا، انسان کے سامنے جھکانا مقصد تھا، کہ انسان کے سامنے دیکھتے ہیں کہ اس کی ساری اب وہ نکل آئے گی باہر، اصلیت باہر آ جائے گی، ایکسپوز ہو جائے گا۔ شیطان ایکسپوز ہو گیا، آدم کو سجدہ نہیں کیا، تعظیم نبی سے پہچانا جاتا ہے۔ اور یہ صرف توحید معیار نہیں ہے، نجات کا معیار صرف توحید نہیں ہے، رسالت کا عقیدہ ہے۔ اور یہ مشرکین کی جو آیات آپ مسلمانوں کے اوپر فٹ کرتے رہتے ہیں، اس میں آپ دیکھ لیں کہ کون سا مشرک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا تھا؟ کوئی مشرک ایسا نہیں تھا، سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے منکر تھے، تو آپ ان آیات کو مسلمانوں کے اوپر فٹ کرتے ہیں۔ تو ایک تو بات یہ ہو گئی۔ پھر انجینئر صاحب آپ نے جو مختصر کرتا ہوں اپنی گفتگو کو، آپ نے جو قنوت پڑھی ہے نا، شوق سے پڑھے، دل کھول کے 10 مرتبہ پڑھے، صبح شام پڑھے، فجر کے اندر بھی پڑھے۔ لیکن قنوت ہوتی ہے کفار کے اوپر، معلوم ہونا چاہیے آپ کو۔ اگر یہ آپ نے جو قنوت پڑھی ہے میرے اوپر تو کافر سمجھ کے پڑھی ہے تو آپ نے تکفیری ہے، آپ نے تکفیر کر دی ہے، اور یہ
میں کیوں کہہ رہا ہوں قنوت کا مقصد ہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بخاری کے اندر موجود ہے کہ آپ نے جن قبائل کے اوپر رعو الزکوان اور بنو الاحیان وغیرہ کے اوپر جو آپ نے بئر معونہ کا جو صحابہ کا واقعہ ہوا تھا، یا رعو الزکوان کے اوپر جو لوگوں کے اوپر جو آپ نے قنوت جو پڑھی ہے، پورا 1 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قنوت پڑھتے رہے، تو کفار کے اوپر آپ نے قنوت پڑھی ہے، تو آپ نے تو تکفیر کر دی اپنے سوا کے لوگوں کی، کہ جو بھی چشتی رسول اللہ یا اشرف علی رسول اللہ کو کی یعنی فرقے والے ہیں، آپ نے سب کی تکفیر کر دی ہے آپ نے قنوت پڑھ کے۔ پھر آپ نے اس کے اندر یہ کہا کہ اللہم امیر المؤمنین امام علی بن ابی طالب علیہ السلام و معاویہ کے اوپر قنوت پڑھتے رہے، میں اس سے ہلکا ہوں، کم درجے پہ ہاتھ رکھتا ہوں، لیکن آپ نے کہا کہ امام علی نے قنوت پڑھی وہاں پہ، ہاں آپ نے حوالہ دیا، یعنی آپ اس بات کے قائل ہیں کہ امام علی علیہ السلام قنوت پڑھتے تھے معاویہ بن ابی سفیان کے اوپر، ہاں اس بات کے قائل ہیں۔ لیکن عجیب ہے انجینئر صاحب، یہ کہوں گا کہ دو رنگی چھوڑ کے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا، یہ دو رنگیاں چھوڑ دیں، دونوں طرف کھیلنے والے جو کام ہے نا اس کو چھوڑ دیجئے۔ ایک طرف تو یعنی آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ امام علی معاویہ کو لعن اللہ کہتے تھے، لیکن انجینئر مرزا رضی اللہ عنہ کہتا ہے، بلکہ میں نے ظلم یہ علیہ السلام بھی کہتا ہے انجینئر مرزا، یعنی آپ یہ کیا ہے آپ کی فہم؟ کیوں کہتے ہیں؟ پھر فراڈ کرتے ہیں، تدلیس کرتے ہیں، یہ بھی تدلیس کا ایک قسم ہے کہ امام علی علیہ السلام کی اس بات کو، بلکہ تحریف ہے، یہ واضح طور پہ تحریف ہے، امام علی علیہ السلام تو لعن اللہ کہہ رہے ہیں، نہیں میں رضی اللہ ہوں گے، تو پھر تو آپ امام علی کے متبع نہ ہوئے، پھر تو آپ اپنے نفس کے متبع ہیں، یہ اکثریت کا خوف ہے، اور مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب چشتی رسول اللہ پہ میں بات نہیں کر رہا، اور تو آپ یہ لعن اللہ بھی نہیں کہہ رہے، کون کر رہا ہے؟ کس کو خوف ہے؟ بول کے دکھائیں نا آپ لعن اللہ، بول کے دکھائیں ایک دفعہ۔ مجھے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں لوگوں سے ڈر رہا ہوں، چلے مان لیا بریلویوں سے آپ نے کہا کہ بریلویوں کا خوف ہے، آپ کہہ دیں، آپ نے تو اقرار کر لیا کہ امام علی لعن اللہ کہتے تھے، یعنی قنوت پڑھتے تھے، آپ بھی ایک نماز پڑھ کے دکھا دیں، قنوت پڑھ لیں، معاویہ بن ابی سفیان، عمرو بن العاص، مغیرہ بن شعبہ، ان لوگوں کے اوپر آپ بھی فجر کی قنوت پڑھیں، ان کا نام لے کے پڑھیے ان کے اوپر، تو پتہ چلے نا کہ آپ امام علی کے متبع ہیں، صرف نام لے رہے ہیں آپ، تو یہ اس طرح کی بات نہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آخری بات میں عرض کرتا ہوں، ہاں یہ بہت اہم بات ہے انجینئر صاحب، آپ نے کہا کہ میں نے تمہارے اوپر گستاخی کا الزام لگا، گستاخ رسول کا، لعنت اللہ علی الکاذبین، اس کا جواب یہی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں کے اوپر۔ انجینئر صاحب موضوع کو غلط جگہ پہ نہ لے کے جائیں کہ میں نے آپ کے اوپر گستاخ رسول کا فتویٰ لگایا، گستاخ رسول کا حکم لگایا، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں یہ جاہلوں میں سے ہو جاؤں اور یہ بات میں کر دوں کہ یہ گستاخ رسول ہے۔ میں نے یہ بات کہی تھی کہ مجھے یہ اندیشہ ہے کہ انجینئر صاحب جو ان کا جو منہج ہے کہ وہ یہ بات کرتے ہیں کہ نبی کے جیسا تو کوئی ہے نہیں اور باب تشیع کوئی نہیں، یہ بالکل اسی طرح ہے کہ شیطان نے جس طرح یہ کہا کہ اے اللہ تیرے جیسا تو کوئی ہے نہیں، آدم تو کوئی شے نہیں، کیونکہ آدم کو سجدہ نہیں کیا، آدم کی تعظیم کا انکار کیا، تو کہیں مجھے یہ اندیشہ ہے کہ کہیں شیطان کی پیروی نہ کر لیں۔ اس کو آپ نے کہا کہ یہ میں نے آپ پہ گستاخ رسول کا فتویٰ لگایا، گستاخ رسول کا حکم لگایا، کتنا بڑا جھوٹ آپ نے میرے اوپر باندھ دیا انجینئر صاحب، ایسی بات نہیں ہے۔ اور پھر یہ میں نے اندیشہ جو ظاہر کیا تھا، ویڈیو ہے آپ کی کہ جس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں اس بات کو آپ پہلے کر چکے ہیں، تو یہ میری بات تو صحیح ثابت ہو گئی۔ بھئی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی، کیونکہ توحید کا مطلب ہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں۔ توحید کا تو مطلب ہی یہی ہے۔ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، خواہ وہ پیغمبر ہو یا ہم انسان ہو، کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، خواہ وہ پیغمبر ہو یا ہم انسان ہو۔ میں اس میں بھی درست ثابت ہو گیا، تو الزام نہ لگائیے انجینئر صاحب، آپ بات کر دیتے ہیں پھر آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو معاف کرے، ہم سب انسان ہیں، بشر ہیں۔ انجینئر صاحب میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، کوئی فیم ویم وغیرہ کا چکر نہیں ہے۔ بات تھی حدیث ثقلین کی، حدیث خلیفتین کی، اس پر میں نے گفتگو کی تھی، شرک کے حوالے سے آپ کے موقف سے اختلاف کیا تھا، لیکن میں نے ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ میں بہت ساری باتوں میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں۔ آپ کو بھائی کہا ہے میں نے اپنے انجینئر صاحب محمد علی مرزا بھائی، اب بھی میں آپ کو بھائی کہتا ہوں، لیکن دل سے جو وہ اعتماد اور وہ ٹرسٹ تھا وہ آپ نے ہٹا دیا، ختم کر دیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں معافی کا طلبگار بھی ہوں، اور اگر میری کسی بات سے آپ کو دکھ پہنچا ہے
تو میں آپ سے بھی معذرت کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں اگر میری کسی بات سے آپ کو دکھ پہنچا ہو، لیکن میں نے جو کہا تھا مجھے نہیں پتا کہ اس سے اختلاف کرنے سے کسی کو دکھ ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی چلے اگر آپ سے اختلاف کرنا بھی یہ آپ کی توہین ہے تو معاف کر دیجئے، مگر جو آپ نے جو رویہ رکھا وہ میں نے اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ عرض کر دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، ہماری خطاؤں سے درگزر کرے۔ انسان خطا کا پتلا ہے اور خطائیں کرتا رہتا ہے۔ کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، ہر بنی آدم سے خطا ہوتی ہے اور بہتر انسان وہ ہے کہ جو توابون ہیں، جو توبہ کرنے والے ہیں، جو اللہ کے سامنے رجوع کرنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل البیت علیہم السلام کی اتباع اور ان کی معرفت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔